اللہ ہر چیز کا جاننے والا. سورہ طلاق ہے, اس کے اندر 12 آیتیں ہیں, یہ بھی مدنی سورہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے احکامات سرسری طور پر تھے, اب یہاں مفصل تفصیلی طور پر بتائے جا رہے ہیں, کھول کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے مجمل طور پہ تھا سورہ بقرہ کے اندر, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واسوا العدہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, تو ان کو عدت میں طلاق دو. طلاق دینے کا وقت اور طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تب طلاق دو, لیکن اگر کوئی حیض کی حالت میں بھی دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. وَآسُوا الْعِدَّةَ, اور عدت کو شمار کرو مہینے, کیونکہ 3 مہینے ہی میں جدائی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اور اپنے رب سے ڈرو. ناظرین اکرام, اس سورہ کے اندر غور کیجئے کہ طلاق کا مسئلہ کتنا گمبھیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک پوری سورہ ہی اتار دی, جس کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے, جو سورہ طلاق کے نام سے مشہور ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ نکاح نہیں ہے, لیکن سورہ طلاق ہے. چھوڑنے, بیوی کو چھوڑنا کتنا گمبھیر ہے. اللہ نے حق دیا ہے انسان کو, لیکن یوں ہی اس حق کا وہ غلط استعمال نہ کرے. لا تخرجوهن من بیوتہن, تم اسے اپنے گھروں سے نہ نکالو. پتہ یہ چلا طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وقت. ایک طلاق دو پھر انتظار کرو 1 مہینہ, اور 2 طلاق دو پھر انتظار کرو, تیسرے مہینے تک جاؤ. پھر آگے کہا جا رہا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. اگر ایک ہی ساتھ بھگا دینا ہوتا تو راستہ نکلنے والی بات کہاں آئے گی؟ سامنے موجود رہے گی, مہینے کے حساب سے دینا ہے, تب تو کوئی راستہ اللہ نکالے گا. ہو سکتا ہے اللہ محبت ڈال دے دل میں. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء, جن عورتوں کو طلاق دیا گیا ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر 3 مہینے تک وہ انتظار کریں گی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ. اب 3 مہینہ گزرنے کا وقت آ رہا ہے, وہ اپنے مدت کو پہنچ رہی ہے, تو چاہے رجوع کر لو یا پھر اچھے طریقے سے جدا کر دو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ ان کے لیے راستے نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے گا وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. یہ بھی گزر چکا ہے پہلے کہ جس عورت نے خلا لے لیا اس کی عدت صرف 1 حیض ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229, صرف 1 حیض. یہ بھی گزر چکا کہ جس عورت کو طلاق ہو گیا وہ کون سی عورت ہے؟ اگر وہ اس عورت سے اس کے شوہر نے ملاقات نہیں کی, جمع نہیں کیا, ہم بستری نہیں کی, اس سے پہلے اسے طلاق دے دیا نکاح کرنے کے بعد, تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 49, جمع کرنے سے پہلے ہی نکاح کے بعد آدمی نے طلاق دے دیا تو اس کی کوئی عدت نہیں اس عورت کے لیے. اب یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا اور کہ بوڑھی عورت, بڑھاپے میں بھی آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, طلاق دے دیا, تو اس کی عدت کیا ہے؟ پھر اسی طرح وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا, حیض نہیں آیا لیکن ایسا بہت کم ہوتا, تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ کتنے مہینے تک وہ انتظار کرے گی؟ تو اس کے لیے 3 مہینہ ہے کہ وہ انتظار کرے گی. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ لم یحضن. 3 مہینہ عدت ہے ان دونوں عورتوں کے لیے. اب جس کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت کیا ہے؟ اگر طلاق ہو گیا تو ان کو, اگر طلاق ہو گئی تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ کتنے مہینے وہ انتظار کرے گی؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور جو حمل والی ہے, بچہ اس کے پیٹ میں ہے, جب تک بچہ حمل اس کا پورا نہ ہو جائے, جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے, اور جہاں بچہ پیدا ہو گیا اس کی وہی عدت ہے. پھر اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. وضع حمل, بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے, گرچہ دوسرے دن ہی, طلاق کے دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو جائے, گرچہ شوہر کی وفات کے دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں. طلاق ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا, کیونکہ حمل سے وہ تھی, تو اس کی عدت وہی ہے. یہ بھی گزر چکا ہے.
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234 کہ جن عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے بس. اب آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں ٹھہرو اسے ٹھہراؤ. تو اس سے وہ عورت مراد ہے جس کو طلاق رجی دی گئی ہو. ایک طلاق دینے کے بعد اسے ٹھہرنا چاہیے، اس کو ٹھہرایا جائے وہاں جہاں شوہر رکا ہوا ہو. اگر وہاں اس کے گھر میں ہی رہے، اپنے گھر نہ چلے جائے. افسوس کا مقام ہے اس قرآن مجید کی اس آیت پر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہوتا. مرد نے کہہ دیا طلاق، لڑکی والے اپنے لڑکی کو لے جاتے یا پھر لڑکی خود سے چلی جاتی ہے. یہاں قرآن کہہ رہا اس کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دے، مرد پسیج جائے اور اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اب آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے دودھ پلانے کا. مائیں دودھ پلائے گی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل. یہ آیت گزری ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں. پھر اسی طرح کہا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، دودھ پلانے کے معاملے میں نہ عورت کو پریشان کیا جائے اور نہ مرد کو اگر معاملہ نہیں جمتا. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضَعُ لَهُ أُخْرَىٰ، دوسری دودھ پلانے والی لائی جائے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. خرچ کرو ان بیویوں پر جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے دیا جائے گا اگرچہ طلاق ہو گیا ہے، جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے. جتنی طاقت ہے ویسا خرچ کرو. آگے بیان کیا جا رہا ہے رسول کا مقصد کیا ہے، اس لیے آئے ہیں لوگوں کو تاریکی سے نکار کر روشنی کی طرف لائیں. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، وہی اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی طرح 7 زمین بھی بنائے. مثلہن 7 آسمان کی طرح 7 زمین بھی ہے.